السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مدیحہ امام کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 مقدر۔ ڈرامہ سیریل مقدر نے ہمیں بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے تاریک پہلو کے بارے میں ایک منفرد کہانی سے متعارف کرایا جب اس کا پریمیئر 2 ماہ قبل ہوا تھا۔ کہانی جو ایک جاگیردار کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ حال ہی میں تیزی آئی ہے ایک درجن اقساط کے ساتھ، جس میں ورسٹائل اداکار فیصل قریشی نے سردار سیف الرحمن کی ضدی شخصیت کی تصویر کشی کی ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک اور عروج پر پہنچ گیا ہے اور اب کہانی میں ہر فرد کے جذبات پر مرکوز ہے۔ متحرک جوڑی عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی اس 7ویں اقصائی انٹرٹینمنٹ پریزنٹیشن نے ہمیں ایک ایسی کہانی دی ہے جس میں ہر دوسرا اداکار بالآخر باغی بن جائے گا اور سردار سیف الرحمن سب کو ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین پہلے ہی رائما کے منگیتر حارث علی انصاری کو سردار سیف کے خلاف جانے کے نتائج کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ سردار سیف کے ٹارچر سیل میں اس کی وحشیانہ پٹائی رائما مدیحہ امام کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے ساتھ ساتھ ملاتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک محبت کرنے والوں میں سے کوئی بھی دوبارہ اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کی تصویر بدترین صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے رائما نے اپنے کزن حارث سے شادی کی کافی عرصے سے توقع کی تھی کہ ان کے صبر اور لچک کا حقیقی امتحان ہے۔ نمبر 9 چوراہا۔ زویا مدیحہ امام ایک غریب نوجوان اور بولی کالج کی طالبہ ہے جو اپنی ماں شیری صبا حمید اور اپنی خالہ نسیم بشرا انصاری کے ساتھ رہتی ہے۔ زویا کا ایک کزن ارسل اسد صدیقی ہے جو اسے پسند کرتا ہے، لیکن زویا اسے ٹال دیتی ہے۔ زویا اپنے کالج کے تمام دوستوں کی جانب سے زویا کے بوائے فرینڈ نہ ہونے اور پرتعیش زندگی نہ گزارنے کے بارے میں شکایت کرنے کے بعد خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ ایک جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتی ہے جہاں وہ عام کام کرتے ہوئے خود کی تصاویر اور سیلفیز پوسٹ کرتی ہے، جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ امیر ہے۔ اس کے بعد وہ فیس بک پر پریٹی نیہا نامی شخص سے دوستی کرتی ہے۔ پریٹی نیہا دراصل جنید مکال ذوالفقار کے بارے میں سامنے آئی ہے، ایک نوجوان جو اپنے دوستوں کی مدد سے امیر لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے اور ان کے گھر والوں سے پیسے لیتا ہے۔ جنید کے والد سلیم بہروز سبزواری ایک فیکٹری کے مالک ہیں اور وہ شیری سے محبت کرتے ہیں جو ان کے دفتر میں بھی کام کرتی ہے۔ سلیم اور شیری دونوں بیوہ ہیں، لیکن جب سلیم شادی میں شیری کا ہاتھ مانگتا ہے تو شیری اسے مسلسل رد کرتی رہتی ہے۔ نمبر 8 دل مومن۔ مومن ایک پرہیزگار اور دیانتدار آدمی ہے جو اپنے عقائد اور ایمان کو بلند تر رکھتا ہے۔ جب وہ اپنی مقامی مسجد میں نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو اس کی پرسکون اور روح پرور آواز ہر کسی کو گہرا اثر کرتی ہے۔ مومن اپنے خاندان کے ساتھ فرما بردار اور محبت کرنے والا ہے اور انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مومن کی بچپن کی محبت اور فرسٹ کزن عائشی اس رشتے کا احترام کرتے ہیں جو وہ بانٹتے ہیں اور دونوں مستقبل میں ساتھ رہنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔ دوسری طرف مایا ایک نوجوان اور باغی لڑکی ہے جس کی مومن کے ساتھ پہلی بات چیت اسے ایک ٹرانس میں چھوڑ دیتی ہے۔ مومن سے بالکل مخالف ہونے کے باوجود مایا اپنے جذبات سے باز نہیں آتی، لیکن مومن کا دو رویہ اسے بے چین کر دیتا ہے۔ مومن کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے مایا کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا مومن کے بارے میں مایا کا غیر صحت بخش جنون اسے تباہ کر دے گا یا وہ مومن کی زندگی میں خلل ڈالتی اور مشکل بنتی رہے گی؟ محتاط رہنے کے باوجود کیا مومن کے ایماندار اور صالح کردار سے سمجھوتا کیا جائے گا؟ نمبر 7 مجھے قبول نہیں۔ ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں ایک دلکش محبت کی تکون کے گرد گھومتی ہے جس میں 3 مرکزی کردار ماہرہ، عطیر اور سلمان شامل ہیں۔ ماہرہ کو ایک نوجوان اور پرجوش عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے جس میں ایک نرم دل ہے۔ خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے کزن سلمان سے شادی کر لیتی ہے جو کہ ایک زہریلا اور نفسیاتی مریض نکلا۔ ہنگامی آرائی کے درمیان ماہرہ ایک نئی کمپنی میں شامل ہوتی
ہے جہاں اس کا سامنا اپنے باس عطر سے ہوتا ہے۔ عطر فوری طور پر ماہرہ کی غیر معمولی فطرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور خود کو اس کے ساتھ گہری محبت کرتا ہوا پاتا ہے۔ تاہم عطر کو ماہرہ کی پریشان کن شادی کے بارے میں بعد میں علم ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ماہرہ کے لیے عطیر کے جذبات مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور وہ اسے سلمان کے بدسلوکی سے بچانا چاہتا ہے۔ عطیر سلمان کو ایک خاص رقم کی پیشکش کرتا ہے اس امید میں کہ وہ ماہرہ کو جانے پر راضی کر لے۔ نمبر 6، عشق جلیبی۔ محمد بوٹا کی رہائش گاہ پر ایک غیر معمولی خاندانی ملاب آہستہ آہستہ احساس، خاندانی بندھن اور بیلا اور باسم کے درمیان نوجوان محبت کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ محمد بوٹا کیٹرنگ کا دہائیوں پرانا خاندانی کاروبار ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ گئی کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنا خاندانی کاروبار اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بھال میں دے دیتا ہے۔ باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ نمبر 5، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ 3 غیر شادی شدہ بہنوں اور ایک شادی شدہ ماں کے ساتھ ایک سادہ گھرانے میں سب سے چھوٹی سلمیٰ مثالی رومانس کا خواب دیکھتی ہے لیکن وہ اپنی حقیقت میں پھنسی ہوئی ہے۔ سہیل نتالیہ کے بارے میں دن میں خواب دیکھتا ہے اور ان کا آن لائن پیچھا کرتا ہے۔ نوشین نے اپنی منگنی کا اعلان کیا اور یہ خبر صلاح الدین کے لیے صدمے کی طرح آتی ہے۔ نمبر 4، سفر تمام ہوا۔ قدسیہ اس گھر کی سربراہ ہے جہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں سمیع اور جمال، اس کی بھانجی کا نام ریجا، بہنوئی انور اور انور کی بیٹی انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ جبکہ سمیع بچپن سے انوشے سے محبت کرتا ہے لیکن وہ قدسیہ کے شوہر کی طرف سے پہلے سے طے شدہ انتظامات کے تحت جمال سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ تاہم ایک دن ریجا اچانک پر اسرار حالات میں مردہ پایا جاتا ہے۔ اس کی افسوسناک موت پر اسراریت میں ڈوب جانے کے بعد گھر کے لوگوں کی زندگی نفرت، حسد اور ناجائز مفروضوں کے بیچ تلے پوری طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، مجھے وداع کر۔ مجھے وداع کر 2 لڑکیوں کی کہانی ہے جو دوست ہیں اور زندگی میں مختلف خواہشات رکھتی ہیں۔ ریدا اور سعدیہ گہرے دوست ہیں اور وہ زندگی میں بس جانا چاہتے ہیں۔ ریدا کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو بیرون ملک رہتا ہے جبکہ سعدیہ ایک اچھے گھرانے میں شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ان کی قسمت میں کچھ اور ہی منصوبے ہیں۔ مدیحہ امام بطور ریدا ایک آئیڈلس لڑکی ہے جو ایک خیالی دنیا میں رہتی ہے۔ صبور علی بطور سعدیہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو ایک امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتی ہے۔ منیب بٹ بطور عثمان برطانیہ سے توصیف کے دوست ہیں جو توصیف کی شادی میں ریدا کو فوراً پسند کرتے ہیں۔ مجھے وداع کر میں دکھایا گیا ہے کہ حقیقت کس طرح ادراک سے بہت مختلف ہے۔ نمبر 2، بے حد۔ حمزہ ایک خود ساختہ آدمی اپنے کام اور خود اعتمادی پر فخر کرتا ہے جبکہ سونیا ایک امیر اور با اثر گھرانے سے تعلق رکھنے والی نرم دل لڑکی ہے۔ ان کے طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ گہری محبت میں ہیں۔ تیرے اسنا جگنو حمزہ کا پڑوسی اور اس پر خفیہ کچلتا ہے۔ سونیا کے لیے حمزہ کی عقیدت کو دیکھ کر جگنو اس کے لیے اس کے جذبات کو سمجھتی ہے جس سے اس کی محبت ایک جنون میں بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے سونیا اور حمزہ کا رشتہ پھولتا ہے ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود بیرونی قوتیں اور ذاتی مسائل اس کے تیزی سے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1، نیرا رب وارث۔ یہ عائشہ کی کہانی ہے، ایک نوجوان متحرک لڑکی جو مضبوط عقائد، مذہب کی گہری سمجھ اور روایتی اور باعزت طرز زندگی کا احترام رکھتی ہے۔ حارث جو کہ ایک آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جب ایک واقعے کی وجہ سے عائشہ سے اتفاقاً ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے درمیان غیر متوقع چنگاری ان کی شادی پر منتجہ ہوتی ہے۔ یہ فضان کے ساتھ ایک اچھا نہیں ہے جو عائشہ کو بڑے ہوتے ہوئے جانتا ہے اور وہ 9 عمری سے ہی اس سے محبت کرتا رہا ہے۔ عائشہ جس کا عقیدہ اس کی رہنمائی کی روشنی ہے اور اس کے سسرال والوں کے درمیان تنازع جو کہ اپنے نقطۂ نظر میں کہیں زیادہ آزاد خیال ہے، جیسے ہی وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تصادم اس کی شادی کی مضبوطی کو خطرہ بناتا ہے اور اس کے ایمان
اور اس کے کردار کا تصادم کردار کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ اس کے سسرال کے الزامات اس کے شوہر کے ساتھ اس کی وفاداری پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔